رسول اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ترکی میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور آپ کو سارے طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی محنت کا اثر سب پر پڑے گا، سب پر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے آواز لگانی شروع کر دی۔ 3 سال تو چپکے آپ نے محنت کی، خاموشی سے، جو قریب والے تھے ان سے دعوت دی، ان سے بات کی، اکثر ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابو بکر ایمان لے آیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے۔ ہاں، چپکے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اعلیٰ اعلان دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ مکہ کے بازاروں میں آپ آواز دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی کے اندر ایک شفقت، ایک خیر خواہی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کے ہاں سے ملے گی، کامیابیاں اللہ کے ہاں سے ملیں گی، امن اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک آدمی کو کامیاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور ناکام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی اللہ کے فیصلے سے۔ ان حالات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ضابطے ہیں اللہ کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، وہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان میں سے جو اہل باطل تھے ان میں سے بہت سارے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور ان کے جو مال تھا وہ مال غنیمت بن گیا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا تو ایک طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر ایک شخص ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابو درداء، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح دی، اور ایسے مبارک دن میں آپ آج بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبیر سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ قوم کھاتی پیتی تھی، اپنے راحت سے رہ رہی تھی، ہر قسم کی سہولت آسائش اس کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو قوم اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر بے وقت کی بارشیں آتی ہیں۔ فصل کاٹنے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، فصل اس کو اگانے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، کاٹنے کا وقت آئے گا بارش شروع کر دیں گے۔
جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے گئے، قبرستان میں پہنچے تو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ ہاں، ایک قبر نے مجھے آواز دے دی اور کہا کہ عمر تم جانتے ہو میرے اندر جو آتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ قبر میں جب آدمی کو رکھا جاتا ہے تو وہ مردے کا خون چوس لیتی ہے، اس کی گوشت اس کا نوچ لیتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو مخاطب کرتی ہے، اگر نیک ہے تو یوں کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، آج میرے اندر آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ پھر وہ قبر اس کے اکرام میں حد نگاہ تک کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں کی خوشبوئیں وہاں کی ہوائیں اس میں آتی، اور اگر بدکار ہوتا ہے تو پھر قبر اسے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے برا لگتا تھا، اب تو میرے اندر آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ پھر وہ قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے، بھیجتی ہے، یہاں تک کہ اس مردے کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اس قبر میں یہ اعمال کا صندوق ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، موت میں آنکھیں کھلیں گی، اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، باغات لگائے، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، چند دن ان میں رہے اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قبروں میں چلے گئے۔ آج کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پہچانتا۔ قبر میں ان کے جسم کیڑوں کی غذا بنتے ہیں، آنکھوں میں پیپ بھری ہوئی ہے جو ہر طرف ادھر ادھر دیکھتی ہے، منہ میں کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، یہ زبان جو طرح طرح کی بولیاں بولتی تھی۔
اس کا جسم سیاہ ہو گیا، پاؤں ٹخنوں سے جدا، ٹخنے گھٹنوں سے جدا، گھٹنے کمر سے جدا، کمر گردن سے جدا، ہر حصہ الگ الگ پڑا ہوا ہے۔ کسی کے پاس اٹھ کے جا نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے، کوئی چراغ کوئی روشنی اس قبر میں نہیں، کسی خادم کو کہاں گئے وہ سارے خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کوئی بستر بچھاتا، کوئی جوتے اٹھاتا، کوئی اس کے کپڑے دھو کے لاتا، یوں اٹھا کے مٹی کے اوپر ڈال دیا، نرم نرم بچھونے بسترے سب چھن گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا قیام بہت تھوڑا ہے، لیکن انسان اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں جی مجھے تو کوئی بتانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، حالانکہ یہ شخص کسی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کسی کو غسل دیتا ہے، کسی کو کفن دیتا ہے، کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، کسی کو قبر میں اتارتا ہے، یہ سب اس کو یاد کرانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت میں کہ دو نشے ہیں، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا سکرۃ حب العیش، دنیا کی مال کی محبت کا نشہ۔ جیسے نشے میں آدمی گرا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس طرح سے آدمی کو جہالت کا نشہ۔ جہالت کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا، اللہ کے رسول کو نہ پہچاننا، اللہ کے جو ضابطے ہیں، جو قانون ہیں، ان کو نہ پہچاننا، یہ جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، لوہا، لکڑی، پیتل، تانبا، دنیا کی چیزوں کی تو بہت ساری سمجھ حاصل کر لی، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ وہ ذات جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، آسمان اس نے بنائے، ہوائیں اس نے چلائیں، سورج کو وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، دن میں سے رات کو نکال کے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے۔ وہ اللہ جس کا علم اتنا مضبوط اور اتنا مکمل ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، سب کا اس کو علم ہے۔ سمندر اپنی تہوں میں، پہاڑ اپنے غاروں میں، دو آسمان اپنے بیچ میں، دو زمینیں اپنے درمیان میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، ویسے علم والا ہے۔ کس سمندر میں کتنا پانی ہے، کس پہاڑ کا کتنا وزن ہے، اس کا اس کو علم ہے۔ وہ اللہ، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ سب اس کی قدرت سے وجود میں آیا، اس کے ارادے سے وجود میں آیا۔ اس نے حکم دیا، آسمان بن گئے، زمین بن گئی، کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے پانیوں کو پیدا فرمایا، اس پہ تجلی فرمائی، آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، اور انسان کو پیدا فرمایا،
انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو قابل اکرام بنایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے۔ قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اس برکت والے شہر کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی۔ قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑی خوبصورت شکل میں، بڑے شاندار پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ اس کو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا۔ آدمی جہالت میں اللہ کو نہیں جانتا، علم کہتے ہی اللہ کو پہچاننے کو ہے، اور وہ اللہ، اس اللہ کے قدرت اس کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی قوم ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف۔ قوم مذاق اڑاتی ہے، ٹھٹھا اڑاتی ہے، نمرود مقابلے پہ آ گیا۔ اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت دکھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے صاحب کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے، اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، میرا اللہ وہ ہے، اس کو پہچان۔ اور ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، سب مٹی کے بت ہیں، مٹی کے ماتو۔ جیسے یہ مٹی کا بت بنا ہوا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صدر صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر اعظم صاحب بھی مٹی کا بت ہے، وزیر صاحب بھی مٹی کا بت ہے۔ ان کے اندر ایک اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتائیے کہ روح اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کا امر ہے جن میں کام کر رہا ہے۔ ورنہ یہ مٹی، اور مٹی بھی ایسی کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کو رکھو، جب روح نکل جائے تو اس سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگے، ایسی گندی، ایسی مٹی۔ ابتدا اس کی ایسی گندی کہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، بدن کو لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے۔ یہ سب مٹی، اور ان بتوں سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، مقابلہ کرنا شروع کیا، کرتے 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 جب ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑا، غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈال لو۔ باطل جب عاجز آ جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ پہ آتا ہے، مقابلے پر آتا ہے، پھر جان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ ان کو ختم کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور آگ جلائی اور اس آگ میں ڈالنے کی تدبیر بنائی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اس رب کو پہچانتے، اچھی طرح پہچانتے ہیں، اچھی طرح کہ اب وہ امتحان آیا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں۔ میں کہ جاؤ، اگر وہ آپ کی مدد لیتا ہے تو جاؤ، جا کے اس کی مدد کر دو۔ ابراہیم کی آ کے عرض کیا کہ ابراہیم کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اما علیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگ لو، تم اللہ سے مانگو تو صحیح، وہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے، بے میرے لیے کافی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے پہ تیار، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچانے پہ قادر ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ایک نظام اس نے بنایا ہے۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے
اور ان کی زبان پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پوچھتے ہیں بندے سے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ نہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو آگ میں پھینک دیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا، سلامتی والا ٹھنڈا کیا، اور اس کو باغ میں بدل دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ دیکھو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ عصا ہے، عصا ہے، میرا ہے، اور میں اس سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بہت سارے فائدے ہیں اس پہ میرے لیے۔ اچھا اس کو پھینک دو۔ پھینک دیا۔ جب جو ہی پھینکا اس کی شکل بدل گئی۔ آگ کی شکل نہیں بدلی، آگ کی شکل وہی رہی، اللہ نے اس کی تاثیر بدل دی، اور یہاں اس کی شکل بھی بدل دی، تاثیر بھی بدلی، شکل بھی بدل دی، دونوں بدل دی۔ اب وہ عصا کو سانپ میں بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب وہ دیکھا اور سانپ کو اس سے بھاگے۔ فطرت ہے انسان کی، نقصان کی چیز سے بھاگتا ہے، نفع کی چیز کے قریب آتا ہے۔ تو جب بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس آئیے اور آگے اس کو پکڑیے، سانپ کو پکڑیے، پیچھے سے پکڑیں گے نہیں، آگے سے پکڑیں، ہاتھ میں کپڑا نہیں، بغیر کپڑے کے پکڑیں، منہ کی طرف سے پکڑیں۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہی پکڑا، اللہ نے اس کو پھر لاٹھی میں بدل دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو نقصان کی چیز کو نفع کی چیز میں بدلنا اور نفع کی چیز کو نقصان کی چیز میں بدلنا، یہ ہمارے ارادے سے، ہمارے امر سے۔ نفع کی شکل میں سے نقصان نکال کے لے آئیں اور نقصان کی شکل میں سے نفع نکال کے لے آئیں۔ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حکم کو پہچاننا، اور حکم کی وجہ سے نقصان کی چیز کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کو نفع میں بدل دیا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے نفع کی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سارے کا سارا نظام اللہ کے ارادے سے، اللہ پاک کے امر سے چل رہا ہے۔ ایک ایک ذرہ اس کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ نمرود جو اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، جب اللہ کی طرف سے ارادہ، اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اسی سر کے اوپر اللہ نے جوتے لگوائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، قارون کو مال کے نشے میں، کہ مال کا نشہ ہوتا ہے، حیثیت میں، دنیا کی محبت کا نشہ، یہ نشہ صحیح چیز سمجھ ہی نہیں دیتا، تو اس مال کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سجدے میں پڑے، اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت اس کو دھنسا دیا، غرق کر دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ مخلوق کو جاننا یہ علم نہیں ہے، اصل اللہ کو پہچاننا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ سب انبیاء کرام کی ایک دعوت ہوتی ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی طرف کو چلو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ اے میری قوم، نوح علیہ السلام برسوں سمجھاتے رہے لیکن مان کے نہیں دیا۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، تھوڑے سے چند ایک لوگ، 100 سے کم، اللہ نے ان کو، جو ایمان والے تھے، جو نبی کی بات ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو عزتیں دی، بلندیاں دی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور ایک اکثریت لمبی چوڑی، دنیا میں ایک یقین پھیلا ہوا نا کہ اکثریت اس کے ساتھ ہے،
مبارکبادیں دیتے ہیں کہ جی آپ الیکشن جیت گئے، مبارکباد ہو، آپ اکثریت آپ کے ساتھ ہو گئی، زیادہ ووٹ آپ کو مل گئے۔ نہیں، قوم نوح میں بھی زیادہ ووٹ لینے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا، دفن کر دیا، اللہ نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، اکثریت کس کے ساتھ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے اس کے کام بنیں گے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے اوامر کو پہچاننا۔ قوم عاد نے اس نے آواز لگائی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہٹے کٹے پہلوان درخت کو ایسے چند جھٹکے دیکھے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ایسے مضبوط طاقتور، لیکن نشہ ہوتا ہے دنیا کی محبت اپنی حیثیت بنانے میں، اس میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں رہتی، موت سامنے نہیں رہتی، کہ کتنا بھی ہٹا کٹا پہلوان ہو۔ ایک آدمی ملا، بہت معروف قسم کا آدمی تھا، دو آدمیوں نے بہت کمزور ہو گئے، دو آدمیوں نے سہارے سے اٹھایا، اس کو کھڑا کیا اور بڑی مشکل سے اس کو وضو کے لیے لے کے گئے، اور مجھے دیکھا تو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ سچ بتاتا ہوں، جب میں جوان تھا تو ان دو انگلیوں سے میں 2.5 من کی بوری کو اٹھا کے ایسے پلٹ دیتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سہارے زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو، قوت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، طاقت اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، اور اس جوانی کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا، کہ جو وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان سے بات کرو بھائی، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو دیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں پرانا کر دے، جوانی میں دین پہ چلنا شروع کرے، چلتے 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 بوڑھا ہو جائے، اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کے برابر اجر دیں گے۔ تو بدن کی قوت کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا ہے۔ نہیں مانے، نہیں سمجھ میں آئی، حود علیہ السلام نے آگے بہت سمجھایا، دعوت دی۔ نبی تو بے چین ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بھئی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ، لیکن مقابلے پر آ گئے۔ اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور 1 ہفتے تک رات دن وہ ہوا چلی، اور اٹھا اٹھا کے پھینکا، گردن ایک طرف، سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، اور یہ بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو اس سے نہیں ہوتا، بدنی قوت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعتی ترقی میں بہت آگے، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے ان میں کالونیاں بنائی ہوئی تھی، رہائش کی جگہ بنائی تھی، ہوا کا انتظام، روشنی کا انتظام اندر کیا ہوا تھا۔ چونکہ قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی تھی، اس لیے ہم ہوا سے نہ ہلاک ہو اندر۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی کا عذاب آیا تھا، اس سے بچنے کے لیے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر وہاں گھر بنا لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب فیصلہ آیا، نبی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت اگر مان لی جائے تو کامیابی ہے، اگر مقابلہ کیا جائے، نبی کا استہزاء اڑایا جائے، اس کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ جائیں، پھر اللہ پاک نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے لشکروں کو جدھر سے چاہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنا امر بھیجا، ایک فرشتے کی چیخ، اس نے جگر پھاڑ دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اور دیکھو یہ بنیاد اللہ پاک نے سمجھا دی ہم سب کے لیے کہ دیکھو یہ تمہاری صنعتی ترقی، تمہارے بڑے بڑے کارخانے، تمہارے اتنے
رہائش کی اتنی اسکیمیں اور اتنے انتظامات یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اگر تم نبی کی اطاعت اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پہ نہیں چلو گے۔ پھر کہیں زرعی ترقی، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معیار ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قوم سبا یمن کا علاقہ تھا اور یمن میں لمبی چوڑی زراعت تھی، سد المعارب ایک بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں اس سے نکلتی تھی، 70 نہریں، اتنا بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، 70 نہریں۔ انبیاء کرام نے آ کے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کیا، لیکن کہ یہ جو دنیا کا نشہ ہے نا یہ نہیں سمجھنے دیتا، بات نہیں سمجھ میں آئی بات، مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے اس ڈیم کا ایسا انتظام کیا، اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا اور وہ ساری بستیوں کو، سارے باغات، سب فصلوں کو بہاتا ہوا لے کے چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور کہا کہ دیکھو زرعی ترقی یہ تمہارے کاموں، تمہاری کامیابیوں کا ذریعہ نہیں ہے جب تک دین تمہارے اندر نہیں ہوگا، جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو، اس کی بات کو نہیں لے کے چلو گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑی چل رہی، اندھا دھند خواہشات کے پیچھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا کر کے پھینکا اور اوپر سے کنگرے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ ضابطے ہیں، یہ قانون ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو پہچاننا، اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو پہچاننا، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو سمجھداری کہتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو معلوم کرنا، کس موقع پر اللہ کا کون سا حکم ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچاننا، ان کے طریقوں پہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں عزتیں دیں گے، اس پہ اللہ ہمیں بلندیاں دیں گے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدنا صراط، علماء فرماتے صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں، جس میں 5 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ نہیں اس میں ہوتا، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دوسری کھلا کشادہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ سب سے آسان ہوتا ہے اور سب سے مختصر، سب سے آسان اور سب سے مختصر ہوتا ہے، اور چوتھا وہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور پانچویں بات بڑی اہم ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ایک ہی راستہ۔ یہ 5 باتیں، اس کو کہتے ہیں صراط، وہ ایک ہی۔ فضائل عمل میں آخری حصہ ہے نا، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا کیا ہے؟ واحد علاج، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دھوکہ لگتا ہے، جیسے پہلوں کو دھوکہ لگا، بدنی قوت کا دھوکہ لگا، اس سے کام بن جائیں گے، حکومتوں کا دھوکہ لگا، 16 لاکھ فوج سمیت اللہ نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ دھوکہ لگتا ہے، ارے ہم پورے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، حاکم ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ، صدر ہیں، بن جاؤ بھائی، بن جاؤ تم۔ دھوکہ لگتا ہے۔ تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں، قوم شعیب کی طرح سے تجارتی منڈیوں کے مالک ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبیوں کو تو کسی طبقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی زبان، کسی علاقے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ترکی میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، افریقہ میں، ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اب آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور آپ کو سارے طبقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی محنت کا اثر سب پر پڑے گا، سب پر پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے آواز لگانی شروع کر دی۔ 3 سال تو چپکے آپ نے محنت کی، خاموشی سے، جو قریب والے تھے ان سے دعوت دی، ان سے بات کی، اکثر ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابو بکر ایمان لے آیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے۔ ہاں، چپکے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اعلان اعلان دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ مکہ کے بازاروں میں اب آواز دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ نبی کے اندر ایک شفقت، ایک خیر خواہی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیو، عزت اللہ کے ہاں سے ملے گی، کامیابیاں اللہ کے ہاں سے ملیں گی، امن اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک آدمی کو کامیاب کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اور ناکام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ حالات اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی اللہ کے فیصلے سے۔ ان حالات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ضابطے ہیں اللہ کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اس کے ساتھ، وہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان میں سے جو اہل باطل تھے ان میں سے بہت سارے مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور ان کے جو مال تھا وہ مال غنیمت بن گیا۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا تو ایک طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت جبیر ایک شخص ہے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابو درداء، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح دی، اور ایسے مبارک دن میں آپ آج بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے بڑے حضور کے صحابی ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبیر سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ قوم کھاتی پیتی تھی، اپنے راحت سے رہ رہی تھی، ہر قسم کی سہولت آسائش اس کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، جو قوم اللہ کے اوامر کو توڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، یوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ
زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان پر سے بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ جس قوم کے لوگ ناب تول میں کمی کرتے ہیں ان پر بے وقت کی بارشیں آتی ہیں۔ فصل کاٹنے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، فصل اس کو اگانے کا وقت ہوگا بارش روک لیں گے، کاٹنے کا وقت آئے گا بارش شروع کر دیں گے۔ جس قوم میں بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی اس پر نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ قوموں کے حالات بننے کی وجوہات ہیں اور ان کے حالات کے بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب اچھے اعمال ہوتے ہیں، جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کو ہر تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ یہ اعمال ہیں جن پہ اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ پل صراط پر سے کونسی بجلی کی طرح گزرے گا، اعمال نامہ دانے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ یعنی عمل تمہارا ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک دنیا، موت، قبر، حشر، آخرت، ہر جگہ اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا اگر اعمال ٹھیک ہو گئے۔ ایک مجموعہ، ایک ملک، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ اس ملک والوں کے حالات اچھے کر دیں گے۔ ایک قوم اپنے اعمال کو اچھا کر لیتی ہے، صحیح یقین کے ساتھ چلتی ہے، حضور والے طریقے کو سیکھ کے ہر کام میں چلتی ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کو اللہ سے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون اعمال والا ہے، اس پہ فیصلہ۔ تو جن قوموں کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کا تعلق اور حالات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اعمال میں ایک آدمی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دے گا، اوپر سے آسمان سے عزت کا فیصلہ آئے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، لیکن بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ آئی ہوئی مصیبتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ بلائیں واپس چلی جاتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجدیں نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ مسجدیں جب آباد ہوتی ہیں تو آبادیوں کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، مسجدوں کی آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو مسجدوں میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، فرشتے ان کے اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے ان کی تیمارداری ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان تو مسجد والا تھا، مسجد تربیت کی جگہ تھی، یہاں علم سیکھتا تھا، یہاں مسجد میں آ کے وہ اللہ کا دھیان سیکھتا تھا، ذکر والا بنتا تھا، اخلاص سیکھتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سیکھتا تھا۔
اس کے اندر جب مسجد میں آتا تھا اس کے اندر تواضع آتی، اس میں سچائی آتی، اس میں امانت داری آتی، اس میں تقوی آتا، اس میں لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی آتی تھی۔ مسجد انسان کے بننے کی جگہ تھی، انسان کی تربیت کی جگہ تھی۔ جب مسلمان مسجد سے کٹا، اللہ کی طرف سے بھی ذلت مسلط ہو گئی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دی۔ تو مسجد والی زندگی ہر جگہ وجود میں ہے، ہر جگہ وجود میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہی زندگی دی ہے، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام ایک زندگی لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، ایک پوری زندگی لے کر آئے، ایسی جامع ایسی مکمل زندگی ہے، ایک دن کا بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر پہ کنگھی کرنی ہے کیسے کرنی ہے، پاؤں میں جوتا پہننا اس کا کیا طریقہ ہے، بال بنانے اس کا کیا طریقہ ہے، بڑے سے بات کرنی ہے کس طرح سے، چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، لباس پہننا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کا، کپڑا اتارنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، سفر کا طریقہ، حضر کا طریقہ، تنگی میں کیا کرنا، خوف میں کیا کرنا، بیماری میں کیا کرنا، فاقے میں کیا کرنا، تونگری میں کیا کرنا، کون سا حال ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب نے امت کی اور انسانیت کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر حال میں۔ لیکن کیا رحمان کے بارے میں جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے جا کے پوچھا جائے، ان سے جا کے پوچھا جائے، بتائیے اس حال میں اللہ کا کون سا امر ہماری طرف متوجہ ہے، اس وقت میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہر حال کے متعلق اللہ نے احکامات دے دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتا دیے۔ خامد کو بتا دیا بیوی کا کیا حق ہے، اور بیوی کو بتا دیا خامد کا کیا حق ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں بتا دیا، بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں، چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آ گیا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا بچہ آیا، آ کے جب بچہ آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، بلکہ زمین پہ اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے میری۔ فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی۔ ماں باپ کو حکم ہے اولاد میں برابری کرنے کا، عدل میں۔ وہ تو وراثت تو اللہ پاک کے تقسیم کی ہے، اب اللہ کا اپنی حکمتیں ہیں اس کی۔ اولاد کو ایک آدمی، بڑے میاں ایک نوجوان، دونوں آ گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ وہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ہاں ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اولاد کو بتایا ماں باپ کا کیا حق ہے ہر حال میں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو مجمع بیٹھا تھا، نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو اٹھ کے چلا جائے۔ ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ تھی، میرا ان سے بات چیت میں نے بند کر رکھی تھی، قطع تعلق کر رکھا تھا۔ آپ کی اس بات کو سنا، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے معافی مانگی، آپ کا ارشاد ان کو سنایا، ان سے صلح کر کے واپس آ کے بیٹھا ہوں۔ میں تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر کسی قوم میں ایسا شخص بیٹھا ہو جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے تو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ صلہ رحمی۔ گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کے اس پہ پر ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ کمزور ذات ہے اور کمزور ذات سے ہی پیدا ہوئی ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی میں خیر لکھ دی گئی۔
کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ ایک مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں۔ اور یوں ایک حدیث نقل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی تھیں، خود اس بیچارے کی زندگی بے دینی والی، اللہ کی نافرمانیوں والی رہی، لیکن بیٹیوں کو اس نے نیک بنایا، دیندار بنایا، اعمال والا بنایا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جب پیش ہوگا تو اس کا حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس کی وہ جو نیک بیٹیاں تھیں وہ آ جائیں گی اور آ کے کوئی کرتا پکڑ لے گی، کوئی اس کا بازو، کوئی ٹانگ اس کے پکڑ لے گی اور اللہ پاک کے سامنے زاروں قطار ہونے لگے کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، بے شک اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی، بہت سارے احکامات توڑے ہیں، اے اللہ لیکن ہمیں اس نے نیک بنانے میں بڑی کوشش کی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ان بچیوں کے رونے پہ رحم کھا کے اللہ پاک اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو بڑی اللہ نے راستے بتائے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو میں گھر والوں کے ساتھ کیسے چلتا ہوں۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ایک دوسرے کے حقوق بتا دیے، مسافر کا مقیم پر کیا حق ہے، مقیم پر مسافر پر کیا حق ہے۔ کسی بیمار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ جنت میں بعض محل ایسے ہیں جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی چاندی کے بنے ہوئے لیکن ہیں شیشے کی طرح سے، باہر سے اندر، اندر سے باہر میں نظر آتا ہے، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان گھروں میں داخل کیسے ہوں گے جب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے؟ فرمایا کہ جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں ایسے تم ان میں داخل ہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہیں؟ لمن ھذا، وہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ درد مندوں، بیماروں کے لیے، درد مندوں کے لیے اور مصیبت زدوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے اور درد مندوں کے لیے۔ اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے اصول بتا دیے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، آنکھوں کے متعلق احکامات دے دیے، کان کے متعلق احکامات دے دیے، زبان کے متعلق احکامات دے دیے، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب دے دے گے، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو اس کا نقصان ہو جائے گا آخرت میں۔ کانوں سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، ہر کلمے جو اس نے سنا اس کا اس نے جواب دیا، اللہ پاک اس مرد کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے ہر کلمے کے بدلے میں، 20 لاکھ نیکیاں ملیں گے اس کا۔ اس سے قرآن کی آواز سنی، ہر حرف پر اس کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بعض اوقات بعض صحابہ سے کہا کہ قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو، تو کہ یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہے، کہا نہیں پڑھو۔ قرآن پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھیں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو قرآن کو سننا، اس پر اللہ کے ہاں سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی گانے بجانے کی آواز سنے گا کانوں سے تو میں کہ پگھلے ہوئے شیشے سے ان کانوں کو بھر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ گانے بجانے کی آواز ان کانوں سے سنیں۔ کان اس کے متعلق احکامات ہیں، زبان کے متعلق احکامات ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہا جنت میں درخت لگ گیا، اور جنت کے درخت، جنت کے پودے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہہ رہے تھے نا کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے
ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، پوری پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی، ایک کوڑے کے برابر زمین ہے۔ دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے، دیکھو یہ بنجر پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہاں زمین سستی ہوتی ہے، اور پہاڑ شہر میں آ جاؤ اس میں مہنگی ہوگی، پھر اس میں بھی جو مرکزی جگہ ہوتی ہے اس میں اور بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں، جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین۔ مولانا منظور نعمانی نے معرف الحدیث میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اس میں سواری سے نیچے اترتے تو ایک آدمی جگہ دیکھ کے بھی اس جگہ اپنا کوڑا ڈال دیتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ میرا بستر اور میری جو دو چار ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پر میں رکھوں گا رات کو۔ اس سے جیسے ہمارے جماعتیں آتی ہیں بستر یہاں رکھ دیے، مطلب یہ کہ بھی آگے یہ 5-6-7 فٹ کی جگہ جو ہے نا جی، اس میں میرا یہ بستر ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا جی بھائی، اس طرح سے وہ کوڑا ڈال دیتے تھے اس سے۔ تو یہ جو تقریباً چارپائی کے برابر جگہ ہے جنت کی، اس سے مراد یہ ہے کہ چارپائی کے برابر یہ جو جگہ بنتی ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے کہ جنت اس میں اس کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے، اور اس میں جو مکان بنے ہوئے ہیں، بعض مکان 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک اور عنبر کا گارا ہے اس کا، اور بعض مکان تو اس میں جو اینٹیں، اللہ اکبر، یاقوت، سبز زمرد، سرخ یاقوت اور سفید موتی، ان کی جو ہے اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ ان کا گمان گزرا ہے۔ آخرت اصل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلے، اس کا راستہ، اس کا ذریعہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک کام بنا دے۔ اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلے، اللہ کے اوامر پہ چلے، اللہ کے دین پہ چلے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، آخرت کو پہچاننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ پاک چین دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، راحت دے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی قدردانی آئے گی جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ ایک کلمے پہ جنت میں درخت لگے گا، بعض درخت ایسے 100 سال تک اس سے نیچے چلتے رہو اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا، ایسے لمبے چوڑے درخت۔ دروشی پڑھیں گے، فرشتے اس کو لے جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو، میں اپنے دل میں یاد کروں گا، تم مجمع میں میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، یہ کلمات 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، اور بڑے بڑے اونچے اونچے اعمال دیے ہیں اللہ نے اس کو۔ میرے بھائیوں، اعمال ہیں، اعمال اگر ٹھیک ہو گئے اللہ کی طرف سے دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، آخرت کے بھی اچھے حالات بنیں گے، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، اپنے ایمان پہ محنت کرنا، اپنے اعمال کو بنانا۔ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے اور اللہ پاک اس کو چپکا دے کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ دین تو طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک قدم اللہ کی طرف کو چلتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم اس کی طرف کو چلتی ہے۔ جو ایک بالش چلتا ہے، اللہ پاک کی رحمت 1 ہاتھ اس کی طرف کو چلتی ہے۔ جو چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف کو، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو تھام لیتی ہے۔ لیکن چلے، پہل آدمی کرے، اللہ کی طرف کو چلے، دوڑو اللہ کی طرف کو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف کو۔
جو تم چاہتے ہو اللہ سے ملے گا۔ عزت اللہ پاک دیں گے، معز ہیں اللہ پاک، معز ہیں، عزت دینے والے ہیں۔ بغیر عزت کے اسباب کے اللہ عزت دے دیتے ہیں، عزت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال کے لے آتے ہیں، اور ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال کے لے آتے ہیں۔ ایسے معز ہیں، حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کے اسباب کے ذریعے بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بغیر بھی حفاظت کر دیتے ہیں، اور ہلاکت کے اسباب جمع ہو جائے اس میں سے بھی حفاظت نکال کے لے آتے ہیں۔ اپنی ذات سے حفیظ ہیں، اپنی ذات سے حفیظ ہیں۔ مکڑی کا جالا، کبوتری کا انڈا، اسی کے ذریعے حفاظت کر دی۔ 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکال کے لے گئے، سمندر میں لے جا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 12 قبیلوں کو 12 راستے بنا دیے، سمندر میں سے راستے دے دیے۔ اللہ پاک کی ذات حفیظ ہے، مومن ہے، امن دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں۔ اللہ پاک، میرے بھائیوں، سارے حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں، تو جہاں اچھے اعمال ہوں گے اللہ کی طرف سے حالات کا، اچھے حالات کا فیصلہ ہوگا۔ اب ہر آدمی اس پہ کوشش کرے، اس کی محنت کرنے والے ہم ایک ایک مسلمان کو اس پہ سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، مال سے کام نہیں بنیں گے، مال سے کام نہیں بنیں گے، ڈگریوں سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، کوئی کام نہیں بنے گا۔ ڈگریاں لے لو، مال لے لو، حکومتیں لے لو، پہلوں نے بھی کیا سب کچھ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا، ذلیل و رسوا کیا اللہ نے ان کو۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، ایک ہی راستہ۔ جب ہم اس پہ چلیں گے اللہ پاک ہمیں اطمینان دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، راحت دے گا، محبت دے گا۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں اللہ پاک کے احکامات کی فضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کی فضا ہوتی ہے، اس ماحول میں محبتیں ہوتی ہیں، اس میں جوڑ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے پہ لگانے کا رخ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگی بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں۔ پھر آسمانوں سے برکتیں اترتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، ان کے مالوں میں برکت، ان کی چیزوں میں برکت، ان کے وقتوں میں برکت۔ اور جب برکت آتی ہے تو تھوڑی چیز بھی اللہ پاک کافی کر دیتے ہیں۔ ایک عورت، اس نے گھی کی کپی تھی گھر میں، خادمہ سے کہا جاؤ حضور کو دے آؤ۔ وہ چلی گئی، جا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا بھی لے کے رکھ لو۔ انہوں نے نکال لیا اور کپی واپس کر دی۔ خادمہ نے کپی لا کے اپنی جگہ پہ لٹکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو مالکن تھی اس نے آ کے دیکھا تو اس کپی میں سے گھی نیچے ٹپک رہا تھا، اور کپی بھری ہوئی گھی سے۔ وہ حیران ہوئی، بلایا خادمہ کو، میں نے تمہیں کہا تھا دے کے نہیں آئی؟ کہا جی میں تو دے آئی تھی۔ کہ یہ کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ گئی کپی لے کے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ گھی بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا؟ کہا میں نے بلال سے کہا تھا۔ اچھا بلاؤ۔ ان سے پوچھا کہ جی میں نے تو اس طرح نچوڑا تھا کہ ایک قطرہ بھی اس میں نہیں چھوڑا میں نے۔ کہا اچھا جا، اللہ نے تجھے برکت دے دی، برکت دے دی۔ پھر وہ گھی انہوں نے حضور کے حیات مبارکہ میں استعمال کیا۔ ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کے وہ گھی ختم ہوا۔ اللہ برکت دیتے ہیں، چیزوں میں برکت، وقتوں میں برکت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے حضور نے ایک دفعہ، یہ ابو ہریرہ کون ہے جو دین کا کام کرتے ہوئے نہ کمانے کی فرصت نہ کسی اور چیز کی طرف، اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور لوگ دیکھیں اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، کہتے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے بھوک۔ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، اب کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے۔ ایک زمانہ اس کے ساتھ یہ گزرا، جب دین کا کام مشقتوں سے کیا جاتا ہے، قربانیوں سے کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی مددیں ساتھ آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے برکت آتی ہے۔ حضور نے ایک تھیلی دی، اس میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، میں کہ لے ابو ہریرہ خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا۔
کہتے میں کھلاتا رہا، حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کھلاتا رہا، کھاتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ تقریباً یہ کوئی 25 سال بن جاتے ہیں۔ تو کھاتا رہا، کھلاتا رہا، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے ہنگامے میں وہ میری تھیلی گم ہو گئی۔ لوگوں کو ایک غم ان کی شہادت کا، مجھے 2 غم، ان کی شہادت کا بھی غم اور اپنی تھیلی کے گم ہو جانے کا بھی غم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک برکتیں دیتا ہے اور عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ جب یہ زندگی وجود میں آتی ہے، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی، اخلاص والی زندگی، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے لینا ہے۔ جب یہ زندگی وجود میں آتی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ساری کامیابیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فلسطین سے کہ جی یہاں کی یہ صورتحال ہے، یہاں والے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے امیر اگر وہ آ جائیں تو ہمارے پاس ان کی نشانیاں موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ کے شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، ورنہ آپ کو یہاں بیت المقدس پہ آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے خط پڑھا، ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو بعضوں نے کہا کہ جی آپ ان کو اجازت دے دیں، ٹھیک ہے، اس پہ حملہ کریں اور اس پہ شہر پہ قبضہ کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رائے دی، کیا کہ جی حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلام خون بچانے نہیں آیا، اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام انسانوں کا خون بچانے کے لیے آیا ہے، خون بچانے کے لیے آیا۔ ایک انسان کو، یعنی عجیب کہ اگر ایک انسان کو ناجائز قتل کر دیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا قصور ہے، فرمایا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ کسی انسان کو، ایک انسان کو جو، اور کسی ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے جو کی، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام انسانوں کا خون بہانے نہیں آیا، یہ خون بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر آپ کے جانے سے انسانیت کا خون بچتا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ ہر انسان، دیکھیے ہر انسان اللہ کے ہاں قیمتی ہے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہم نے اس کو، اور اللہ نے اس کو قابل اکرام بنایا ہے۔ ہر انسان، وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کی مانتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اسفل سافلین میں چلا جائے، گھٹیا لوگوں میں چلا جائے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، یہ تو اس کا فعل ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک تو ہر انسان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو اسلام انسانوں کا خون بچانے کے لیے آیا ہے، خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو اسلام کیا کہتے ہیں، تلوار سے پھیلا ہے، کہ اچھا اسلام تو تلوار سے پھیلا اور توپوں اور میزائلوں سے کیا پھیلا ہے؟ نہیں، اسلام تو دعوت سے پھیلتا ہے، اور دعوت کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے پھیلتا ہے، اور جو اس کے ساتھ جو اخلاق ہوتے ہیں اس سے اسلام پھیلتا ہے، اسلام اس سے پھیلتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، اللہ نے ہمیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فیصلہ کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال ہیں، اس میں 23 سالوں میں اگر غور کریں تو 259 صحابہ شہید ہوئے، 259، اور 759 کفار میں سے مارے گئے۔ یہ تقریباً 1100 کے قریب آدمی، یہ اتنے، اور اللہ نے جو ہے وہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی شکل اللہ نے پیدا فرما دی۔ اور آج یوں کہا جائے کہ بھی اسلام تو نہیں، دعوت سے پھیلتا ہے۔ ہاں، دعوت کے راستے میں رکاوٹ، دقت آتی ہے، اس کا حل کرنا۔ تو ایسے ہے جیسے فائر بریگیڈ کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اس میں، اب وہ آگ بجھانے کے لیے اس کے راستے میں کوئی آ جائے تو پھر اس کو راستہ صاف کرنے کے لیے ان کو ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو اجازت ہوئے آگے تو سینکڑوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے، اگر نہیں جائے گی تو اس کو ایک دو کی وجہ، دو چار کی وجہ سے راستہ
راستے کو نہیں، اس کو اس کام کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے پہ فیصلہ کیا، یعنی مشورے میں یہ دیکھا جائے گا کہ دین کا مزاج کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کی جائے۔ وہاں چلے گئے، جب گئے پہنچے تو 1 مہینے کا سفر تھا تقریباً۔ جب پہنچے تو کرتا پرانا میلا، پسینے سے اور مٹی سے سارا بھرا ہوا، اور کئی پیوند اس پہ لگے ہوئے تھے، اور جو سواری وہ بھی کمزور ہو گئی، اونٹ کی سواری تھی۔ جابیہ بیت المقدس سے پہلے ایک بستی ہے، وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے آئے اور نیا کرتا دیا، اور ساتھ ان کو دوسرا سواری دی کہ یہ گھوڑے کی سواری لے لیں، یہاں کے لوگ اس کو اونٹ کی سواری کو اچھا نہیں سمجھتے، اور دوسرا یہ کہ یہ نیا کرتا پہن لیں، آپ کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے جواب میں فرمایا کہ ابو عبیدہ، آپ ہمارے نزدیک بہت اونچے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں کیا کریں، اب مسلمان کو تو اپنے بڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے آج، کم قسمتی سے۔ وہ کیا کھیل کود کرنے والوں کو ان کی تو ایک ایک چیز کو پہچانتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے ان کے تو ہر چیز سامنے، اور جنہوں نے ان کے لیے جانیں لگائیں، جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا، جن کے اپنا سب کچھ لگایا ان کے لیے، ان کے نام بھی آج نہیں پہچانتے۔ مغیرہ بن شعبہ کون تھے، ابو عبیدہ بن جراح کون تھے، قتیبہ بن مسلم کون تھے، طارق بن زیاد کون تھے، محمد بن قاسم کون تھے؟ اللہ اکبر، بس کہیں سے کہیں بات۔ اور جس قوم کے جو معیار ہوتا ہے، جب وہ گھٹیا ہو جاتا ہے تو وہ قوم کیسے اونچی ہوگی، کیسے بلندیوں پہ جائے گی۔ اس کا تو معیار تھا محمد الرسول اللہ، اس کے لیے نمونہ تھے حضرات صحابہ کرام، انبیاء کرام، اس کے لیے معیار بہت اونچے تھے، ان کو دیکھ کے چلو۔ بلال حبشی کون ہے، مصعب بن عمیر کون ہے، ربیع بن عامر کون ہے، احنف بن قیس کون ہے، ایک آدمی کیا فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے، منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، اندھوں کے پیچھے چل کے آدمی گڑھوں میں گرے گا، جا کے اندھوں کے پیچھے چلے گا۔ ایمان والے یہ حضور کے صحابہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ، اللہ اکبر، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کہاں گئے حضور کے صحابہ، کہاں گئے حضور کے صحابہ۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا ان کے نزدیک پاؤں پڑی مٹی سے زیادہ ذلیل تھی۔ ان کا کبھی کوئی دوسرا کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، یعنی کوئی دوسرا کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس، اور راتوں کو اللہ کے سامنے نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے اور جھومتے تھے جیسے درخت جو ہے وہ ہوا کے ساتھ جھومتا ہے، ایسے۔ کہاں گئے حضور کے صحابہ، بہت اونچے لوگ تھے، بہت، یعنی چنے ہوئے تھے، چنے ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان، سب کی روحوں پہ، سب کے قلوب پہ اللہ نے نظر ڈالی، اور ان میں سے یہ چند لوگ 4-5 لاکھ حضور کی مصاحبت کے لیے اللہ نے چنے، ان میں سے چنے، یہ سارے چنے ہوئے ہیں، اور ان کو حضور کے ساتھ جوڑا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، جیسے کھانا بغیر نمک کے مزیدار نہیں ہو سکتا، اس طرح ان کے بغیر تمہاری زندگی جو ہے وہ بیکار۔ ان کو ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان سے محبت کرے، ان کا عزت سے، احترام سے ان کا نام لے، ایمان کی نشانیوں میں سے۔ اور جو ان کے بارے میں کوئی منفی رکھے، میں نہ اس کا فرض قبول نہ نفل قبول، اور بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اس پر۔ سب کچھ لگایا انہوں نے ہمارے لیے کہ اس امت تک ایک زندگی پہنچے، جو زندگی جس میں امن ہے، جس میں محبتیں ہیں، جس میں راحتیں ہیں، جس میں سکون ہے، جس میں عزتیں ہیں،
جس میں بلندیاں ہیں، وہ زندگی ان تک پہنچی۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان سے کہا کہ ابو عبیدہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ہماری نگاہوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ آپ حضور نے ان کو امین الامت کہا تھا کہ میری امت کے امین ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت تھا تو ابو عبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا ان سے پہلے طاعون میں، وہاں وبا پھیلی۔ یہ جو وبائی بیماریاں نہیں، ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی، ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ جو کسی وبائی بیماری میں اس میں اگر انتقال کر جاتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وبائی بیماریاں کیا چیز ہیں؟ میں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پہ چاہتے مسلط کر دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ اور اگر کوئی وبائی بیماری میں مر جاتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، شہید کا ثواب ملتا ہے، اللہ پاک اس کو شہادت کا اجر دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا ایک موقع پر میں کہ ان کے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کے جو دشمن کی تلوار سے قتل ہوتا ہے وہی شہید ہے۔ نہیں اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ نہیں، جو طاعون میں وبائی بیماریوں میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جس کو کوئی سانپ کاٹ لے، کوئی بچھو کاٹ لے اس کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ کتنی وہ عورت جو درد ذیل میں، جو حمل کی حالت میں، جو بچے کے دودھ بنانے کے زمانے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ شہادت کا اللہ پاک کے ہاں بہت ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ احکامات ہے، آگے پھر تفصیل ہے، ایک حکمی شہید ہے، ایک حقیقی شہید ہے، اس کی تفصیل پھر علماء آگے بتاتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے وصال کا وقت آیا دعا مانگا کرتے تھے، حضرت عمر دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے اپنے راستے کی شہادت بھی عطا فرما اور مدینہ کی موت بھی عطا فرما۔ اسے صحابہ کہا کرتے تھے کہ عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ کہا جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وہ اللہ پاک انشاءاللہ اس پہ قادر ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا، اللہ نے دکھایا، شہادت بھی اور مدینہ کی موت بھی دونوں اللہ نے جمع کر دی۔ تو انتقال سے پہلے فرمانے لگے کہ کاش ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے تو مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑتا کہ میں اپنے بعد کس کو ذمہ دار، کس کو امیر بناؤں اپنے بعد، مجھے پوچھنا نہ پڑتا کسی سے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو ان سے کہا کہ ابو عبیدہ آپ کا تو ہماری نظروں میں بہت اونچا مقام ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کے چہرے کا رنگ بدل دیتا، اتنی اس کی پٹائی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم گرے پڑے تھے، ذلیل تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ روم اور فارس بڑی بڑی دو سلطنتیں تھیں اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ جیسے وہ فرعون کے پاس گئے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو کیا تم کون ہو؟ جھونپڑی میں رہنے والے، اور تم کیا ایک کرتا تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس مہین گھٹیا گرے پڑے لوگ، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی، تم کیا ہو؟ تم کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہاں شروع پہلے جو کہ میں ہوں تو وہی جو تمہارے گھر میں پلا تھا، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین کا نمائندہ، اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے پیغمبر اور اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، ہوش سے بات کرنا اب ذرا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہارون میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، اننی معکما، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جاؤ جا کے بات کرو۔ اللہ دائی کے ساتھ ہے، اللہ پاک دائی کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس مال کے نقشے ہوتے ہیں، اور جو دعوت میں اور اس کے لیے اس کو کام بنا کے چلتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ابو عبیدہ آپ جانتے ہیں ہم گرے پڑے تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے در بھیجا، انہوں نے آ کے ہم پہ محنت کی، ہمارے اندر اللہ کا دین زندہ ہوا، اس دین کی وجہ سے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے عزت دی ہے، ان سواریوں کی وجہ سے یا کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی۔ اور آگے ایک ضابطہ بتا دیا قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، امت کے لیے، کہ ابو عبیدہ یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں عزت تلاش کرو گے تو اللہ پاک پھر سے تمہیں انہی ذلت کے گڑھوں میں پھینک دے گا۔
اللہ پاک پھر سے انہیں ذلت کے گڑھوں میں پھینک دے گا۔ عزتیں، کامیابیاں اللہ کی طرف سے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف کو دعوت دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ وہ قدرت، لوگوں کے پاس مال کے ڈھیر ہوں گے، ان کے پاس حکومتیں ہوں گی، ان کے پاس ڈگریاں ہوں گی، ہاں لیکن اللہ کا نظام ہے۔ اور جو دائی ہوں گے، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ پاک خود ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ قدرت جس سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بچھایا، وہ قدرت جس کے ذریعے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے ابرہا کی پورے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا، وہ قدرت جس سے اللہ پاک نے فرشتے کے چیخ کے ذریعے قوم عاد کو ختم کر دیا، وہ قدرت جس سے اللہ نے فرعون کو اس کی 16 لاکھ فوج کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، وہ قدرت جس سے اللہ نے ڈیم کو توڑ کے قوم سبا کا صفایا کر دیا، وہ قدرت ساتھ ہوگی۔ دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس امت کو چنا ہے، بھیجا ہے اللہ نے اس نے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب وہ فارس میں اس کے جو بادشاہ کے پاس، بڑے کے پاس گئے، اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے پاس، کیوں آئے ہو؟ اب ربیع بن عامر کون تھے؟ کیا پتا ہمیں تھا، ہمیں تو وہ کھیل کود والوں کو پتا ہے۔ آخر دکھ ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب کچھ ہمارے لیے لگایا ان کو ہم جانتے بھی نہیں۔ ربیع بن عامر، یہ تالکان میں، پھر بعد میں ان کو وہاں کے سے گورنر بنایا گیا ان کو۔ تو اس نے پوچھا کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ اچھا، جب آئے تو حال یہ تھا کہ تلوار چیتڑوں میں لپٹی ہوئی اور خچر کے اوپر سوار تھی، اور آ کے بڑی کھلی کھلی باتیں کی اس سے، اور پورا دربار سجا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لے کے آئیں، باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں لے کر آئیں، اور بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میں اللہ نے، اور بھیجنے والے کی طاقت جس کو بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے ایمان کی محنت کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ اس کے ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اللہ نے دعوت والا کام دے دیا، دعوت والی محنت دے دی، نبیوں والا کام اللہ نے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ، تورات کی تختیاں اٹھائیں اور پڑھنا شروع کیا کہ اللہ، ان میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جو آئندہ آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے کلام یعنی قرآن پاک کو زبانی یاد کریں گے۔ اے اللہ، اس امت کو آپ میری امت بنا دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ امت کو نعمت دی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی کہ اللہ کا کلام، چاہے وہ تورات تھا، چاہے زبور تھی، چاہے انجیل تھی، کہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اللہ نے اس امت کو دی کہ یعنی 8 سال کا بچہ الف لام میم سے شروع کرتا ہے، والناس پہ پہنچتا ہے، ایک زبر زیر کی غلطی نہیں کرتا اللہ نے۔ تو میں کہ اے اللہ، اس امت کو تو آپ میری امت بنا دیں۔ میں کہ موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ، ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اے اللہ، اس امت کو آپ میری امت بنا دیں۔ میں کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حضور نے بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو اس کا آسان ہے کہ آدمی سورۃ کہف پوری سورت نہیں پڑھ سکا، اس کا پہلا رکوع، اس کا آخری رکوع، اس کی کوئی 3 آیتیں ہی پڑھ لیں۔
اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے ہر جمعے کے دن. اس کا اہتمام کر لیا کرے سورۃ کہف کی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کچھ اور باتیں بھی کہیں، انہیں میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ نیکی کی طرف دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے. کتنا بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. اے اللہ ایسی پیاری امت، ایسی اونچی امت، اے اللہ اس کو میری امت بنا دے. اور ہم کیا کہتے ہیں آج کہ جی بس امیر صاحب کیا کریں، بس میں مصروف تھا، گشت کا وقت نہیں ملا مجھے 2.5 گھنٹے دینا میرے لیے مشکل. اللہ ارے اللہ نے کام دیا ہے کہ اے اللہ اس کو آپ میری امت بنا دیں. میں کہ موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کہ آخر میں وہ تختیاں بند کر کے ایک طرف رکھ دی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ ٹھیک ہے آپ کی حکمت ہے، آپ وہ امت مجھے نہیں دیتے تو میرے اوپر احسان فرمائیں کہ مجھے ہی اس امت میں پیدا فرما دیں. اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے. جو ہم نے جو کچھ دیا اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے شکر گزار ہو. اللہ نے ہمیں دعوت والا کام دیا ہے، دعوت والی محنت دی ہے. میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں اور زندگی کو دنیا میں پہنچانا، دنیا میں پھیلانا وہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کی محنت کا طریقہ بھی حضور کے ذریعے سے ہمیں دے دیا اور وہ زندگی اتنی اونچی، اتنی قیمتی. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وہ کچھ صحیفہ کوئی کتاب اس کو پڑھ رہے تھے اور غالباً دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا یا تورات کے کچھ صفحے تھے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ویسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسی آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے رسول غصے میں ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. فوراً بند کر دیا کتاب اور کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے، ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے. یہ صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اگر آج دنیا میں آ جائیں گے یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے راستے کو چھوڑ کے، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا. اب قیامت تک کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ. تو اللہ کے رسول وہ زندگی لے کر آئے ہیں. میرے بھائیوں ہم ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے امت کی. اس وقت ساری انسانیت ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہے، کسی کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. کبھی ایک طرف چلتے ہیں کبھی دوسری طرف کہ جی فلاں حکومت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، فلاں جو ہے وہ کبھی اس کے ذریعے سے کام بنیں گے. تو اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں، اللہ اور اللہ کے اوامر کو سامنے رکھیں، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے چلیں، انشاءاللہ اللہ ساری دنیا کی ساری مسئلوں میں سے اللہ پاک پریشانیوں سے نکال دیں گے. جو اللہ نے کام دیا ہے، ایک محنت دی ہے ہمیں، یہ دعوت کا جو کام ہے نا جی، یہ یعنی ایک ذمہ داری ہے اس امت کی. اللہ نے اس کو چنا ہے اس کے لیے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا. صحابہ جاتے تھے اور جا کہتے تھے کونوا مثلنا، بے ہمارے جیسے ہو جاؤ. ان کے اندر وہ زندگی موجود تھی اور یہ زندگی بڑی اونچی ہے. اس نے 100 سال کے اندر ساری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا تھا. 100 سال کے اندر سن 92 ہجری میں صحابہ کی جماعت اس میں اندلس میں داخل ہوئی، افریقہ سے نکل کے یورپ میں داخل ہوئی 100 سال کے اندر. آج بھی اگر یہ زندگی کتابوں سے نکل کے اور جہاں کوئی تھوڑا بہت اس کے سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں اس سے نکل کے ہمارے بازاروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری چھاؤنیوں میں، ہمارے اسکولوں کالجوں میں اگر یہ زندگی آ جائے، یقین مانے آج بھی اس زندگی میں وہ قوت ہے یہ ساری دنیا کے رخ کو پھیر سکتی ہے. لیکن جیسے بندوق کی گولی اس کی طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب بندوق میں ہوتی ہے، ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے، ہاتھ میں رکھو تو چڑیا بھی نہیں مرتی. اس طرح یہ زندگی تب ظاہر ہوگی جب یہ ہماری آپ کی زندگیوں میں آئے گی. ہمارے کوہاٹ کے سارے بازار
مسلمانوں کے بازار اور اس میں اسلام نہ ہو، ہماری عدالتیں اس میں کفر کے طریقے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہمارے دفتر ان کے اندر اللہ کے اوامر اللہ کے رسول کے طریقے نہ ہوں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ زندگی ہر جگہ وجود میں آئے۔ سبزی منڈی کے متعلق جو احکامات ہیں یہ علماء بتائیں گے، پھلوں کی منڈی میں اس کے متعلق جو اوامر ہیں یہ علماء بتائیں گے، ان سے جا کے پوچھیں۔ یعنی اللہ نے دن میں 5 دفعہ اللہ دکھاتے ہیں ایک چیز ہمیں، اللہ کرے ہمیں نظر آ جائے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ آگے آ جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے چلیں، وزیر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، صدر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، ہاں بریگیڈیئر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، ہاں جی مالدار صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، ناظم صاحب کونسلر صاحب آپ بھی پیچھے ہو جائیں، مولانا آپ آگے آ جائیں۔ جن کو اللہ نے آگے کیا ہم ان کو آگے رکھ کے چلیں، ان سے پوچھ کے چلیں۔ جن کو اللہ نے آگے کیا ہم بھی ان کو آگے رکھیں۔ ہر موقع کے احکامات پوچھنا، تاجر تجارت کا دین سیکھے جا کے مجھ سے، ملازم ملازمت کا دین سیکھے، حاکم حکومت کا دین سیکھے۔ 100% دین اللہ نے ہمیں، اور یہ آسمانوں سے اللہ نے زندگی اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے جب آپ چلے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پہلے آپ کے جو ہے سینہ مبارک کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا، پھر وہاں سے براق پہ بیٹھ کے چلے تو راستے میں ایک جگہ اترے اور کہا کہ یہاں 2 رکعت پڑھیے، آپ نے پڑھی، پھر دوسری جگہ اترے، پھر وہاں پڑھی، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، پھر وہاں بیت المقدس میں پہنچے، پوچھا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے جہاں نفل پڑھے وہ کون سی جگہیں تھیں؟ کہا فرمائیے۔ کہنے لگے پہلی جو جگہ تھی جہاں آپ نے نفل پڑھے وہ مدینہ منورہ ہے، یثرب ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری جگہ جہاں آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی وہ شجرہ موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، وہاں پڑھی۔ اور تیسری جگہ وہ مدین تھی جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور چوتھی جگہ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہاں سب صفیں کھڑی ہیں، امام کا انتظار ہے، آپ نے آ کے 2 رکعت پڑھائیں، اس لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کی امامت آپ نے۔ پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا، ایک درجہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے اوپر آسمانوں پہ لے جایا گیا، وہاں بہت سارے اس کی تفصیل ہے آگے۔ اور وہاں سے جب پہنچے تو پوچھا گیا کہ ہمارے حبیب ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ہماری جتنی مالی قولی بدنی باتیں وہ سبھی آپ کے لیے، ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو، سبھی آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو کیا فرمایا فوراً ہی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میری امت پر بھی، جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی اے اللہ آپ کی طرف سے رحمت سے۔ ہم یہاں اللہ کے رسول کو بھیج گئے، بھول گئے، اللہ کے رسول وہاں نہیں ہمیں بھولے جا کے۔ پھر فرشتوں نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، اچھا جب وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے خاص چیزیں کچھ دی کہ یہ اپنی امت کے لیے لے جائیے، خاص چیزیں دی، اللہ پاک نے خاص چیزیں دی حضور کو۔ اس میں نماز دی، اور روزہ اور صدقہ یہ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے میں کہ آپ کی امت کا نام مسلمان ہوگا، مسلم ہوگا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے پٹھان نہیں رکھا، بلوچ نہیں رکھا، اللہ نے پاکستانی نہیں رکھا، اللہ پاک نے ملیشین یا ترک نہیں رکھا، اللہ نے مسلمان رکھا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ هو سماکم، آسمانوں سے اللہ نے کہا، حضور سے کہا کہ تمہاری آپ کی امت کا نام مسلمان ہوگا، مسلمان، اور ان کا دین اسلام ہوگا، یہ اسلام اللہ نے چنا ہے ہمارے لیے، ان کا دین اسلام ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئیں، اور 3 چیزیں اور بھی ہے کہ دعوت، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، اور ہجرت اللہ کے راستے میں پھرنا، اور جہاد
دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، دین کے لیے کوشش محنت کرنا۔ یہ 8 چیزیں آتے ہوئے اللہ کے رسول کو اللہ نے دے کے بھیجا کہ جائیے یہ اپنی امت کے لیے لے کے جائیے۔ یہ دین کی دعوت، اس کی محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے ہجرت کرنا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا کام ہمیں دیا ہے، اتنا اونچا کام دیا اللہ نے ہمیں، چنا ہے اللہ نے ہمیں، چنا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ 30 غلام آزاد کیے۔ ایک آدمی نے بڑے شوق سے دیکھا، کہا کیا دیکھ رہے؟ کہا جی آپ نے 30 غلام آزاد کیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر۔ میں کہ اس سے زیادہ اجر کی چیز تمہیں بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنی سواری پہ جا رہا ہے، چلتے چلتے اس کو تھوڑی اونگ اور تھکاوٹ سی ہو گئی، اور جب وہ اس کی اونگ آنا شروع ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چابک پکڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ اس کا ڈھیلا ہوا چابک گرا، جب وہ نیچے گرا تو اس کو ایسے جھٹکا لگا، ایسے یہ جو معمولی سا جھٹکا لگا، اس پر جو کچھ اللہ پاک اس کو دیں گے وہ عبدالرحمن بن عوف کے 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہے، کہ یہ جھٹکا اللہ کے راستے میں لگا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا۔ ایک عورت آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ میں گھر میں رہوں اور وہی ثواب حاصل کر لوں، وہی اجر حاصل کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک شکل کہ جب یہ نکلے تو نماز کی نیت کر لے، جب تک واپس نہ آ جائے سلام مت پھیرنا، ایک بات۔ جب یہ نکلے تو روزے کی نیت کر لے، جب تک واپس نہ آئے تو افطار مت کرنا، اور جب یہ نکلے تو اللہ کا ذکر شروع کر دے، جب تک واپس نہ آئے خاموش مت ہونا۔ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز، روزہ، ذکر کس کے بس میں ہے؟ اگر تو کر بھی لے تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پا سکتی اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہ ام الحسنات ہے۔ اس دعوت اور اس دعوت کی محنت کی وجہ سے اللہ پاک سارے دین کو اس کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ اب شیطان آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، بیٹھے ہیں جذبہ بنا کے بھی ہمیں نکلنا چاہیے، شیطان سامنے لے آئے گا کہ تمہارا تو گھر، تمہارا کاروبار، تمہاری کھیتی، تمہاری۔ میرے بھائیوں، آدمی اس کا تصور کرے کہ میں اگر آج مر جاتا ہوں تو مرتی کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، صبح ہے شام کو نہیں ہے، شام کو ہے صبح نہیں، بیٹھے بیٹھے جی ابھی تو میں اس سے مل کے آیا ہوں کہ جی وہ گرا اور ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گیا، جی وہ جا رہا تھا اور ادھر سے موٹر سائیکل کی گاڑی کی ٹکر لگی، گرا اور اسی میں انتقال کر گیا۔ باتیں کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو کامیاب ہو جائیں گے، مزے ہوں گے ان کے جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اعمال نامہ لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، میں نے آخرت کی تیاری کر رکھی تھی، مجھے یقین تھا مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، میں نے اس کی تیاری کر رکھی تھی۔ اللہ پاک ایسوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے جو حضور کا کام کرتے کرتے دنیا سے گئے، اس کو اپنا کام بنایا، اس کو اپنا مقصد بنایا، اس میں سے وقت نکال کے اچھا بھی اپنی دکان کو دیکھ لو، کھیتی باڑی دیکھ لو، تھوڑا کو بچوں کو دیکھ لو، اللہ برکت دے دے گا، اللہ پاک برکت دے گا، چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں لے آئے گا، اور بغیر نقشوں کے اللہ پاک کام بنا دے گا، اور جو بڑے بڑے نقشوں والے ہوں گے ان کے سامنے اللہ پاک ان کو گرائے گا، ان کو اللہ پاک ناکام کرے گا، اگر بغیر ایمان کے اور بغیر اس محنت کے ہوں گے۔ اور ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کو نبیوں کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دے گا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام، بہت بڑی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ بھائیو آپ تو ساری دنیا میں پھیل جائیں، ساری دنیا میں پھیل جائیں، جماعتیں بن بن کے ملکوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں، کسی کو نہ چھوڑ، ایک ایک مسلمان کو جا کے اس کو سمجھائیں، ارے اللہ کے بندے تجھے اللہ نے کتنا اونچا پیدا کیا، تو اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو تاجر سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو نمبردار اور وزیر اور صدر سمجھ کے چل رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو تو بے قیمت کر رہا ہے؟ اللہ نے تجھے داعی بنایا، حضور کا امتی بنایا، سارے عالم کی تیرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان۔ ہر مسلمان کو ہم جا کے سمجھائیں، دنیا کے ملکوں میں پھر چھوٹی سی تو دنیا ہے، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، اور یہ جو ویزا وغیرہ کی رکاوٹ ہے، اس کو بالکل اس سے اثر نہ لے، اس سے کوئی اثر نہ لے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
حدیبیہ میں ویزا نہیں ملا، اندر نہیں جا سکے، اور کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کھلی فتح دے دی، ہم کھلی فتح دے دی۔ اللہ کا نظام ہے، جس ملک کی تشکیل ہو گئی ہم ملک میں پہنچ گئے تو بھی اس پہ اثر پڑے گا، نہیں پہنچ سکے تو بھی اس کے اوپر اللہ پاک چوٹ مارے گا۔ اس لیے کسی ملک کو ہم نہ چھوڑیں، جماعتیں بنائیں ہر ملک کے لیے، یورپ کے لیے بنائیں، امریکہ کے لیے بنائیں، افریقہ کے لیے بنائیں، آسٹریلیا کے لیے بنائیں، اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ جو جتنے سفارت خانوں والے ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ان بیچاروں کو تو پیشاب پکانا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ پیشاب روک دے اس کو جاری نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک جاری کر دے اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے نظام چلتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ سمجھے، اللہ کے۔ اور اپنی جیب پہ نہ اپنی جیب پہ نظر رکھے نہ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھے، اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے چلیں گے، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلیں گے۔ اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال، ایک ایک روپے پہ اللہ پاک لاکھوں گنا کر کے دے گا اس کو، جو اللہ کے نام پر خرچ ہوگا۔ ہم پورا اعتماد کے ساتھ چلیں کہ ہم اللہ کے کام میں لگیں گے، تم اللہ کے کام میں لگو گے، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ ہم اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا، یعنی یقینی بات ہے۔ حضور کی دعائیں ہیں کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھ میرے اس امتی کو، جو میرے دین کی بات کو سنے اسے محفوظ رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ پاک اللہ کرے گا، اور یعنی اللہ کے وعدے ہیں، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یقینی بات ہے، جب اللہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لیے سارے اسباب بنا دیتے ہیں، سارے اسباب اللہ مہیا فرما دیتے ہیں۔ ہم اپنی جیبوں کو نہ دیکھیں، نہ کسی کی طرف دیکھیں، اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھیں۔ اللہ پاک جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں گے، نہیں پہنچ سکیں گے اللہ اس سے اللہ پاک جو ہے چلا ہماری نیت کی وجہ سے ساری دنیا پہ اس کے اثرات ڈالے گا۔ پیدل چلیں، پتے جمائیں اور اللہ کا کام کریں۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری جو مخلوق ہے اس کے سامنے جھک جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے کام میں لگیں گے۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ ساری دنیا کو پلٹنا چاہیے کہ نہیں، یہ بتاؤ میں۔ دیکھو اونچی عزم کے ساتھ ہم چلیں، یہ کہ بھی میں ہر سال 4 مہینے دوں گا، میں سال کے لیے تیار ہوں، میں 7 مہینے کے، یہ سب چیزیں مبارک، بہت اچھی بات ہے، ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ایک عزم کے ساتھ چلتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اس عزم پر جو ہے نا جی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اس کا ہم فیصلہ کریں کہ ساری دنیا کو پلٹنا ہے اور ساری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اللہ نے تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کو ہارٹ کے لیے، ہم مردان کے لیے ہیں، ہم جو ہے لاہور اور کراچی کے، اللہ نے ہمیں بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں، اللہ کہہ رہے تمہیں ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ساری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں، ایسی محنت کریں گے کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کریں۔ اللہ نے ہمیں اشرف اور اکرم اللہ نے نبی دیے، اور مکمل اتمم اور جامع اکمل اللہ نے شریعت ہمیں عطا فرمائی۔ ہم کیوں گھبرائیں کسی سے؟ سب تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ لوہا لکڑی پیتل تانبا اور یہ جو سڑکیں بنا لینا اور بلڈنگیں کھڑی کر لینا، اس سے انسان اونچے ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی شکلیں ہیں، اوپر کر لو نیچے کر لو، ہے تو مٹی کے ڈھیر ہے، اس سے انسان اونچا ہو جائے گا۔ انسان اونچا ہوگا ایمان سے، تقوی سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے۔ انسان اونچا ہوتا ہے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی ہمدردی، وعدے کا پورا کرنا، سچائی، امانت داری، سخاوت، یہ صفات ہے جو انسانوں کو قیمتی بناتی ہے، اور یہ ایسے قیمتی بنتے ہیں اللہ پاک کے ہاں۔ ایک ایک انسان، ایسا انسان جس میں ایمان ہے، جس میں تقوی ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں ایک ایک انسان دنیا بھر کے سارے نظام کو پلٹ سکتا ہے، اس پہ رکھ کے اللہ پلٹتے ہیں۔ جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں اللہ کی طرف سے رحمت خیر آتی ہے۔
تو اس لیے ہم حوصلے کے ساتھ چلیں. اللہ نے ایمان دیا، حضور کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے سارے عالم کے لیے ہمیں چنا ہے. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ساری دنیا کو سامنے رکھ کے چلیں گے؟ اور اپنی بستی کے ایک ایک آدمی کو جا کے یہ سمجھائیں کہ بھائی تجھے اللہ نے بھیجا ہے، تجھے اللہ نے چنا ہے ساری دنیا کے لیے. ہر آدمی کو ہم جا کے گشتیں کریں، ان کے پیچھے پھریں، ان کو جا کے ان کی منتیں کریں. اپنے آپ کو تم کیوں جو ہے اپنے آپ اپنی صلاحیتوں کو کیوں نقصان میں لے کے جا رہے ہو؟ اپنے آپ نکالو اپنے آپ کو اس میں سے میرے بھائی. ہاں، اس کے لیے دیکھیے جس بھائی نے دیکھو یہ جو ہے نا 4 مہینے ہے، چلہ ہے، سال ہے، ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہیں اس کام کے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے اس کے لیے، ہمیں چنا ہے اس کے لیے، ہم اسی کام کے ہیں. اب تک نہیں کیا، ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اللہ سے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ رات کو نا جی کم از کم 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. گھر کی فکر، کاروبار کی سوچ، ہماری کھیتی باڑی اس طرح سے ذہنوں پہ سوار ہو گئی. حالانکہ اللہ پالنے والے تو آپ ہیں، کاموں کے بنانے والے تو آپ ہیں. ہمارے ذمے کا جو کام ہے ہم نے وہ کیا نہیں، آپ کے ذمے کے جو کام تھے وہ ہم نے اپنے ذمے سمجھ لیا. رب تو اللہ ہے، پرورش اس کے ذمے ہے، پالنے والا وہ ہے. وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی. ہم دکانوں، کھیتیوں، بازاروں میں تلاش کرتے پھر رہے. روزی تو آسمان، ٹھیک ہے اللہ نے یہ اسباب نقشے بنا رکھے ہیں، لیکن اس میں ایسے چلنا کہ جیسے اسی سے سب کچھ ہوگا. اللہ کے بڑی دکانوں سے اللہ پاک بڑی دکانوں میں رکھ کے اللہ پاک پریشان کر دیتے، بڑے بڑے نقشوں میں رکھ کے اللہ ذلیل کر دیتے. ڈگریاں دے کے اس کے کشکول بنوا کے پھر آتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی اللہ کے لیے کوئی نوکری دے دو، اللہ کے لیے کوئی جو ہے وہ مجھے. یہ اوپر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، اس کو ہم ساتھ لیں. اللہ نے ہمیں راستہ دے دیا ہے، اس کو ہم اپنا کام بنائیں. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ اس کو اپنا کام بنانا چاہیے. اور مسجدوں میں یعنی دیکھو اپنی مسجدوں کو اعمال سے بھر دیں. مسجدوں میں مشورہ، ہر مسجد پوری دنیا کو سامنے رکھ کے مشورہ کرے. ہر مسجد کی جماعت صرف اپنے محلے کو سامنے رکھ کے نہیں، پوری دنیا کو سامنے، کہ ہماری کوہاٹ کی ہر مسجد، آپ کے یہاں بڑی استعداد ہے اللہ کے فضل سے. وہاں رائے میں بات چلتی ہے کہ جی وہ 50 آدمی چاہیے، تو کوہاٹ والوں سے بات ہوتی ہے یہ 200 آدمی بھیج دیتے ہیں. اللہ نے ایسی استعداد رکھی ہے ماشاء اللہ آپ حضرات کی. تھوڑی سی ہمت بڑھائیں. ہر مسجد یہ طے کرے کہ ہم نے فلاں ملک میں جماعت لے کے جانی. ہر 3-4 مہینے کے بعد مسجد کی جماعت ایک ملک کی جماعت تیار کر لے. اس دفعہ ملیشیا میں، 4 مہینے کے بعد پھر ترکی کی جماعت، پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر نائجیریا کی جماعت.